بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام صبر، عبادت، توکل اور قبولیت دعا کی روشن مثال ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت زکریہ علیہ السلام کی زندگی کے اہم مراحل، ان کی روحانی جد و جہد، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت مؤثر انداز میں بیان کریں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ بیت المقدس کے امام اور خادم بھی تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسے سورت مریم اور سورت آل عمران۔ وہاں آپ کی دعا اور اللہ پر کامل یقین کی تصویر ملتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت عمران اور ان کی اہلیہ نہایت نیک اور صالح تھے، لیکن وہ طویل عرصے تک اولاد سے محروم رہے۔ ان کی دعا اور نظر کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قرآن اندازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست مقرر فرمایا تاکہ ان کی تربیت اور خدمت ایک معصوم دل کی نگرانی میں ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے روزی کما کر دوسروں پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی محنت سے معاش کماتے اور اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت میں مصروف رہتے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ محنت، خودداری اور اللہ پر توکل ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت عمران اور اہلیہ کی دعا تھی کہ اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے اور وہ اسے صرف دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی جن کا نام مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لایا گیا تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور عبادت میں مشغول رہیں۔ بیت المقدس کے علماء میں اختلاف تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے۔ قرآن اندازی سے 3 بار حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت اور سرپرستی کی ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام پر ڈال دی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے جاتے تو وہاں بے موسم تازہ پھل پائے جاتے۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ معجزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کسی پر بھی حساب سے رزق نازل کرتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح وارث عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتوں کے ذریعے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں فرمایا گیا، یہ بچہ پاکیزہ ہوگا، اللہ کے کلام کی تصدیق کرے گا، سردار اور نبی ہوگا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر بتایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہیں کریں گے۔ تاریخ میں بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو اذیت دی اور بعض کو شہید بھی کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بعض روایات میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، جبکہ کچھ روایات میں آپ نے طبی عمر پا کر وفات پائی۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں تکلیفیں سہتے ہیں مگر ان کا مقام آخرت میں بلند ہوتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب میں موجود ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ صبر، دعا اور اللہ پر یقین آخرکار کامیابی اور قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔